اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ عبید اللہ ہے اور آج میں NTS PST ٹیسٹ کے بارے میں کچھ چیزیں شیئر کروں گا، کچھ ٹیکسٹ شیئر کروں گا جو ان کے پیپرز میں آتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی توجہ سے اس آڈیو کو، اس پریزنٹیشن کو دیکھیں، سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ امید ہے آپ کے 5 سے 15 تک نمبرز کے جو سوال ہیں وہ اسی میں سے آئیں گے۔ NTS کا جو پیٹرن ہے وہ ہمیشہ گھما پھرا کر سوال دیا کرتے ہیں، گو کہ ہوتا وہ انہی کتب سے ہے جو ہم پڑھتے رہتے ہیں، جو ہمارے اسکول کی نصابی کتابیں ہیں، کورس کی کتابیں ہیں، انہی میں سے آتا ہے۔ لیکن ایک مسئلہ ہے کہ FTS کا جو گزشتہ ٹیسٹ گزرا ہے اس میں انہوں نے کلاس کا بتایا تھا کہ اس کلاس سے لے کر اس کلاس تک کا آئے گا، تو چونکہ اس دفعہ جو NTS نے پیپر پیٹرن شیئر کیا ہے اس میں کسی کلاس کا ذکر نہیں کیا ہے، صرف سبجیکٹس کی بات کی ہے۔ تو آپ مہربانی کریں صرف وہاں تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھیں، بلکہ کوشش کریں کہ آپ کا یہ جو سابقہ احباب کے اس حوالے سے تجربات ہیں ان سے بھی فائدہ اٹھائیں۔ میں نے جتنے بھی NTS کے ٹیسٹ دیے ہیں ان میں ایک چیز کو میں نے مشترک پایا ہے، وہ ہے کہ کچھ ایسے جنرل نالج کے سوالات آتے ہیں جن میں نقشوں کی بابت سوالات پوچھے گئے ہوتے ہیں۔ تو جو سوالات میری نظر سے آج تک گزرے ہیں ان میں صوبوں کی معلومات آئی ہیں، ان میں پہاڑی سلسلوں کی، ماؤنٹین رینجز کی بات کی ہے، اور ان میں ریورز کے بارے میں پتہ کیا گیا ہے، دریاؤں کے بارے میں پتہ کیا گیا ہے، اور صحراؤں کے بارے میں پتہ کیا گیا ہے۔ اور اس سے ملتی جلتی اور بھی کچھ ہیں کہ فلاں صوبہ جو ہے یہ پاکستان کے مشرقی سائٹ پہ ہے یا مغربی سائٹ پہ ہے یا کس سائٹ پہ۔ تو آپ کو میں کچھ نقشے دکھاؤں گا اور اس کے بعد سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے آپ اس کو توجہ سے دیکھیں گے اور میری دعا بھی ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو کامیاب کرے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے نقشے پہ ذرا غور کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں بھئی، یہ پاکستان کا نقشہ ہے جو آپ عموماً دیکھتے رہتے ہیں۔ تو اس کے مختلف اطراف میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے یہ نیچے جو سٹار بنا ہوا ہے، اس سٹار سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ یہاں پہ یہ جو N لکھا ہوا ہے، N ہے نارتھ یعنی ہماری شمالی طرف۔ تو اگر ہم اس کو اس طرح دیکھتے ہیں تو ہمیں کلیئر نہیں ہوتا، کیونکہ جب ہم KPK والے خصوصاً اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ نارتھ ہمارے دائیں طرف آ رہا ہوتا ہے، جبکہ نقشے میں نارتھ اوپر کی جانب آ رہا ہوتا ہے، یعنی مغربی جانب پہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو الٹا کر کے دیکھیں، اس کو ہم ذرا اپنے سمجھنے کے لیے اس کو اس طرف لے آئیں تاکہ ہم سمجھ سکیں۔ اب دیکھیں آپ اس کو اگر ایسے ہم کر لیں تو اب یہ کلیئر ہو جائے گا، خصوصاً یہ KPK کے لوگوں کے لیے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہے نارتھ ہماری دائیں طرف آ رہا ہے، اور اس کے مقابل جو ہے دوسری طرف وہ ساؤتھ ہوگا یعنی جنوب ہوگا، اور نیچے کی جانب جو ہے ایسٹ ہوگا، مشرق ہوگا، اور اوپر کی جانب جو ہے وہ مغرب ہوگا، ویسٹ ہوگا۔ تو اب اگر ہم اوپر کی جانب دیکھتے ہیں تو پاکستان کے اوپر کی جانب ہی افغانستان آ رہا ہے، اور بلکہ اوپر کی جانب نہیں آ رہا بلکہ یہ آ رہا ہے، یہ دیکھیں یہ نارتھ اور ویسٹ کے درمیان میں آ رہا ہے، نارتھ ویسٹ سائڈ پہ یہ افغانستان آ رہا ہے، اور پاکستان کے بالکل ویسٹ میں ایران آ رہا ہے، پاکستان کے ساؤتھ میں یہ عربین سی آ رہا ہے، اور پاکستان کے ایسٹ میں انڈیا آ رہا ہے۔ تو اور یہ جو پاکستان کے چائنا ہے یہ پاکستان کے نارتھ اور ایسٹ کے درمیان میں آ رہا ہے، یعنی نارتھرن یا نارتھ ایسٹ سائڈ پہ ہے، نارتھ ایسٹرن سائڈ اس کو کہہ سکتے ہیں، یا ایسٹ ناردرن سائڈ کہہ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جو آپ کا افغانستان ہے یہ نارتھ ساؤدرن سائڈ پہ آ رہا ہے،
یا ساؤتھ نارتھ ساؤدرن سائڈ اس کو زیادہ تر کہا جاتا ہے، تو یہ اس طرح آ رہا ہے۔ اسی طرح اگلے نقشے کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات مزید کلیئر ہو جائے گی۔ اب دیکھیں اس میں یہ نارتھ، اوپر کی جانب نارتھ دکھایا گیا ہے، تو یہ پاکستان کا نقشہ ہے۔ اس پاکستان کے نقشے میں آپ دیکھیں افغانستان آپ کی کس سائڈ پہ آ رہا ہے بھائی، یہ آپ کے اس طرح کلیئر نہیں ہوگا۔ اگر ہم یہاں پہ اس نقشے کو دیکھیں تو اب یہ کلیئر ہوگا چاہیے، اس کو آپ دیکھیں گے تو امید ہے آپ کو یہ ایک بڑا مسئلہ آپ کا کلیئر ہو جائے گا کہ پاکستان کی کس جانب کون سا ملک ہے۔ اس کے بعد جو ہماری اگلی سلائیڈ ہے وہ پاکستان کے صحراؤں سے متعلق ہے کہ پاکستان کے صحرا کون کون سے ہیں اور کہاں کہاں پر پائے جاتے ہیں۔ تو یہ اس سلائیڈ میں آپ کو پاکستان کے 4 بڑے صحرا دکھائے گئے ہیں۔ اس میں تھل کا صحرا ہے۔ اب یہ دیکھیں تھل کے اندر، صحرا کے اندر یہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہ سرخ نشان سے شروع ہو رہا ہے اور اس نشان تک یہ آتا ہے، یہ پیلا نشان جو ہے اس تک آتا ہے۔ تو سرخ نشان کو ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ سرخ کون سا ہے بھائی، یہ دیکھیں یہ آپ کا میاں والی ہے، یہ آپ کا تھل کا صحرا جو ہے میاں والی ہے، پھر اس کے بعد نیلا نشان ہے اور نیلا جو ہے وہ خوشاب ہے، اور اس کے بعد ہلکا آسمانی نیلا جو ہے وہ بکھر ہے آپ کا، اور پھر اس کے بعد آپ کا یہ نسواری کلر ہے، یہ جھنگ ہے، اور پھر سرخ رنگ ہے، یہ آپ کا ڈیرہ غازی خان ہے، اور پھر اس کے بعد یہ پیلے کلر تک آتا ہے اور یہ راجن پور تک آتا ہے۔ تو آپ کا یہ جو صحرا ہے تھل کا صحرا، تو یہ جب ہم ڈیرہ اسماعیل خان سے جھنگ کی جانب سفر کرتے ہیں تو یہ جھنگ وغیرہ یہ سب علاقے جو ہیں یہ اسی تھل کے صحرا سے ہم گزر کرتے ہیں، تو یہ تھل کا صحرا ہے۔ اس کے بعد یہ کس میں آتا ہے، یہ بھائی پنجاب میں آتا ہے۔ دوسرا جو صحرا ہے یہ سب سے چھوٹا صحرا ہے، تھل کا جو صحرا ہے یہ پاکستان کا سب سے چھوٹا صحرا ہے، اور اس کے بعد جو دوسرا صحرا ہے وہ ہے چولستان کا صحرا۔ اب چولستان کا صحرا کہاں آتا ہے، یہ بھی بھائی پنجاب میں آتا ہے، یہ چولستان ڈیزرٹ لکھا ہوا ہے بھائی۔ اب یہ کون سے علاقوں میں آتا ہے بھائی، یہ دیکھیں کالا نشان ہے اور کالا نشان بہاول نگر ہے، تو یہ بہاول نگر سے اور بہاول پور سے ان اضلاع میں پایا جاتا ہے اور یہ انڈیا کی سرحد تک چلا جاتا ہے۔ تو یہ چولستان کا جو صحرا ہے ایک طرف پاکستان سے شروع ہوتا ہے اور انڈیا کی سرحد تک یہ چلا جاتا ہے، اور یہ ایک طرف تھل سے لگا ہوا ہے اور دوسری طرف یہ تھر ڈیزرٹ سے لگا ہوا ہے، اور تھر جو ہے یہ آپ کا پاکستان کا سب سے بڑا صحرا ہے، بڑا ڈیزرٹ ہے تھر، اور یہ ایک طرف چولستان سے لگا ہوا ہے اور دوسری طرف پورے آدھے صوبے میں پھیلا ہوا ہے، اور یہ آدھا صوبہ جو ہے اس کا یہ کراچی تک جاتا ہے، عربین سی تک، وہاں تک چلا جاتا ہے۔ اور تیسرا جو آپ کا صحرا ہے وہ ہے خاران ڈیزرٹ، اور یہ آ جاتا ہے آپ کے بلوچستان میں۔ تو اس طرح ایک معلومات آپ کے سامنے یہ بھی آ گئی ہے کہ جو ہمارا خیبر پختونخوا ہے، خیبر پختونخوا میں کوئی صحرا نہیں ہے۔ تو میری نظر سے یہ بھی گزرا ہے کہ پاکستان کا وہ کون سا صوبہ ہے جس میں کوئی صحرا نہیں ہے، تو آپ کے نوٹس میں ہونا چاہیے کہ یہ خیبر پختونخوا ہے جس میں کوئی صحرا نہیں ہے، یعنی دیر از نو ڈیزرٹ ان KPK۔ اور بلوچستان کا جو صحرا ہے اس کا نام خاران ہے، خاران ڈیزرٹ، اور سندھ کا جو صحرا ہے یہ سب سے بڑا صحرا ہے اور یہ تھر ڈیزرٹ ہے، اور جو چولستان کا صحرا ہے یہ اور تھل جو ہے یہ دونوں پنجاب میں آتے ہیں، اور جو چولستان کا صحرا ہے یہ دوسری طرف انڈیا سے ملا ہوا ہے۔ تو یہ امید ہے کلیئر ہو گیا ہوگا، اور اس طرح اس سے متعلقہ اور ایسے سوالات جو ہیں ان میں جیسے وچ ون از بگیسٹ ڈیزرٹ ان وچ ون از بگیسٹ ڈیزرٹ ان فالوئنگ، یعنی وہ 4 آپ کو صحرا دے دیتے ہیں اور ان میں سے لکھ دیتے ہیں کہ ان میں بڑا کون سا ہے، یا اس طرح دے دیتے ہیں کہ پنجاب کے اندر کون کون سے ہیں، تھل، چولستان، تھر، اور پھر وہ دے دیں گے آپ کو کہ A اور B، تو آپ نے پھر A اور B دونوں کا ذکر کرنا ہے، یا پھر آپ سے پوچھیں گے کہ بھئی بلوچستان کے اندر کون سا صحرا ہے، تو پھر یا آپ سے یہ پوچھیں گے کہ وہ کون سا صحرا ہے جو ایک طرف صحرا تھر سے لگا ہوا ہے اور دوسری طرف وہ تھل سے لگا ہوا ہے، یا وہ کون سا صحرا ہے جو پاکستان اور انڈیا کو ملا رہا ہے۔ تو یہ سوالات جو ہیں اس طرح اس سے متعلقہ سوالات آتے رہتے ہیں۔
یہاں ایک نقشے میں اچھی بات جو مجھے نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو انہوں نے ہماری لوکیشنز بتائی ہیں کہ نارتھ ایسٹ سائڈ پہ ہے، ساؤتھ ایسٹ سائڈ پہ ہے، ایسٹ ایسٹ سائڈ پہ ہے، ویسٹ ایسٹ سائڈ پہ، ان کے درمیانی لوکیشنز بھی انہوں نے بتا دی ہیں کہ ان میں کون سی جو ہے وہ ساؤتھ ایسٹ ہے اور کون سی وہ جو ہے وہ نارتھ ایسٹ ہے اور کون سی جو ہے نارتھ ویسٹ ہے اور کون سی ساؤتھ ویسٹ ہے۔ تو اس میں اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہمارے جو نارتھ ساؤتھ ایسٹ میں آ رہا ہے، ساؤتھ ایسٹ میں ہمارے پاس یہ تھر ڈیزرٹ آ رہا ہے، اور ایسٹ میں ہمارے پاس آ رہا ہے چولستان، اور ہمارے پاس نارتھ ایسٹ میں آ رہا ہے وہ تھر ڈیزرٹ ہے، اور جو ویسٹ میں آ رہا ہے وہ ہمارے پاس ہے خاران ڈیزرٹ۔ تو امید ہے ڈیزرٹ جو ہیں یا صحرا جو ہیں یہ کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ اب اس کے بعد ایک دوسرا نقشہ ہے، وہ بھی اسی سے متعلق ہے، وہ بھی آپ کے صحراؤں سے متعلق ہے۔ تو یہاں یہ انہوں نے کلیئر کیا ہے کہ جو آپ کا سب سے بڑا صحرا ہے وہ ڈیزرٹ تھر ڈیزرٹ وہ سندھ کے اندر ہے، اور جو چولستان ہے آپ کا اور تھر ڈیزرٹ ہے یہ جو دوسرے اور تیسرے نمبر پہ یہ آپ کے پنجاب کے اندر آ جاتے ہیں، اور بلوچستان کے اندر جو ہے وہ آپ کا خاران ڈیزرٹ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو نقشے سے متعلق زیادہ تر جو میری نظر سے سوالات گزرے ہیں وہ پاکستان کی ماؤنٹین رینجز کے بارے میں ہے اور پاکستان کی پہاڑی سلسلوں کے بارے میں ہے۔ تو یہاں پہ ایک نقشہ ہے، آپ اس کو دیکھ لیں۔ یہ اس نقشے میں یہ بات واضح ہے کہ جو ہمالیہ ماؤنٹینز ہیں یہاں پہ یہ دکھایا گیا ہے، یہ پاکستان سے سٹارٹ ہوتی ہیں، پاکستان کے شمالی علاقہ جات سے سٹارٹ ہوتی ہیں اور انڈیا کے اندر سے گزرتی ہوئی، اور یہ کچھ چائنا میں تھوڑی آتی ہیں اور اس کے بعد پھر نیپال میں، اور نیپال سے یہ بھوٹان میں۔ تو یہ سٹارٹ ہوتی ہیں بھائی پاکستان سے، اور انڈیا، نیپال، بھوٹان، چائنا سے ہوتی ہوئی انڈیا کے بعد چائنا تھوڑا، اور پھر اس کے بعد نیپال اور بھوٹان۔ تو یہ ہمالیہ ڈیزرٹ جو ہمالیہ جو رینج ہے، ہمالیہ ماؤنٹین رینج ہے، یہ دنیا کا سب سے اونچا پہاڑی سلسلہ ہے اور ایک لمبا پہاڑی سلسلہ ہے، اور یہ کوئی ہمالیہ جو ہے یہ چھت کی مانند ہے، اور اس کے یہ دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے، بہت اونچا ایک دیوار کی مانند اس نے دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے جو پاک و ہند تھا اس کو برے صغیر کہتے تھے، یعنی خشکی کا ایک ٹکڑا، کہ اس کے ایک طرف جو ہے وہ اتنا بڑا پہاڑی سلسلہ ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ عربین سی ہے جس کو ہم بحیرہ عرب کہتے ہیں، اور دوسری طرف پانی پانی ہے، تو یہ اس میں خشکی کا ایک ٹکڑا یعنی برے صغیر۔ تو اب اگر آپ دیکھیں تو یہ جو پاکستان کے نقشے میں آ رہا ہے تو یہ کس سائڈ پہ آ رہا ہے پاکستان کے، تو اس نقشے کو دوبارہ آپ دیکھ لیں تو یہاں سے یہ نارتھ سائڈ سے سٹارٹ ہوتا ہے، یہ پاکستان کی ناردرن سائڈ سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور ناردرن سائڈ سے ہوتا ہوا یہ پھر کشمیر سے گزرتا ہوا انڈیا سے گزرتا ہے، اور چائنا کے علاقے تبت سے گزرتا ہے، پھر نیپال جاتا ہے اور پھر بھوٹان جاتا ہے۔ تو یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ جو ہمالیہ ہے یہ پاکستان کا شمالی علاقہ ہے، ناردرن سائڈ ہے پاکستان کی۔ تو یہ گلگت اور بلتستان اور دیامر، اور یہ جو گلگت بلتستان کا ہمارا صوبہ ہے اس میں سے گزرتا ہے، اور پھر کشمیر سے گزرتا ہے، جموں کشمیر سے، پھر آزاد کشمیر سے، جموں کشمیر سے گزرتا ہوا اس طرح یہ گزر جاتا ہے۔ تو یہ پاکستان کی شمالی طرف موجود ہے۔ اسی کی ایک اور واضح جو میرے پاس میپ ہے وہ یہ ہے، اس میں آپ دیکھیں اس میں انہوں نے بالکل کلیئر اس کو پہاڑی کی شکل میں دکھایا ہے، اور یہ پاکستان کی شمالی طرف سے یعنی ناردرن سائڈ سے ہوتا ہوا پھر یہ انڈیا میں داخل ہو جاتا ہے، اور انڈیا سے پھر یہ نیپال، اور نیپال سے یہ بھوٹان میں چلا جاتا ہے۔ اب ایک اور نقشہ ہے جو اسی سے متعلق ہے، یہ بھی دیکھیں اسی شمالی علاقہ جات پہ آپ اگر نظر رکھیں تو یہ ہمالیہ ہے، اور ہمالیہ سے پہلے کون سا علاقہ ہے؟ ہمالیہ سے پہلے ہندو کش ہے۔ تو یہ جو ہمارا چترال ہے اور مالاکنڈ ہے یہ ہمارے ہندو کش میں آ جاتے ہیں۔ تو چترال، مالاکنڈ اور یہ اس طرف کا جو علاقہ ہے جو دوسری طرف ادھر افغانستان سے بھی قریب پڑتا ہے، اور ہندو کش کا جو سلسلہ ہے یہ
افغانستان سے سٹارٹ ہوتا ہے اور پاکستان کے اندر آ جاتا ہے، پاکستان تک آ کر ختم ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر جو دوسرا سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے وہ ہمالیہ کا شروع ہوتا ہے. ہندو کش میں ہماری جو سب سے اونچی چوٹی ہے وہ ترچمیر ہے، اور جو ہمالیہ ہے یہ پھر چلا جاتا ہے نیپال تک، یہ دوسرا علاقہ ہے. اس کے ساتھ ہی اگر ہم تھوڑا سا اس نقشے کو دیکھ لیں تو یہ دیکھیں، اس میں وضاحت کے ساتھ انہوں نے دکھایا ہے آپ کو کہ ترچمیر جو ہے اس کی جو اونچائی ہے یہ آپ کی 7690 میٹر ہے، اور یہ ہندو کش رینج میں آتا ہے. اور کیٹو جو ہے یہ ہماری کراکورم رینج میں آتا ہے. کیٹو یہ 8611 میٹر اس کی اونچائی ہے. تو یہ بھی یاد رکھیں، یہ بھی آ جاتا ہے ترچمیر کی اونچائی کتنی ہے، کیٹو کی اونچائی کتنی ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو کیٹو ہے یہ دنیا کی دوسری بڑی چوٹی ہے جو پاکستان میں آتی ہے، اور یہ پاکستان کے علاقے جس میں آتی ہے اس کو داسو کہتے ہیں. یہ داسو سے بھی تھوڑا آگے ہے، یہ کوہستان سے آگے کا علاقہ ہے شمالی علاقہ جات میں. اور کیٹو کی جو پہاڑی ہے یہ کراکورم رینج میں آتی ہے، یہ ہمالیہ میں نہیں ہے، یاد رکھیں یہ کراکورم رینج میں آتی ہے. اور ترچمیر جو ہے یہ ہندو کش رینج میں ہے. یہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ کیٹو کی جو پہاڑی ہے یہ کون سی رینج میں ہے، تو یہ کراکورم رینج میں ہے. یہاں پہ یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے کراکورم رینج. اور اس کے بعد پھر اس کے نیچے جو ہے وہ ہمالیہ ہے. ہمالیہ دیکھیں جموں اینڈ کشمیر سے ہوتا ہوا پھر آگے چلا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کچھ اور پہاڑی سلسلے پاکستان کے دیکھ لیں تو یہاں پہ یہ کے پی کے بالکل نیچے اور آزاد کشمیر سے اس طرف اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ کیسر رینج آتی ہیں. وادی سون کی جو پہاڑیاں ہیں یہ ان کی جو اونچائی ہے یہ 1522 میٹر اس کی اونچائی ہے. اور پھر اس کے ساتھ سالٹ رینج آ جاتی ہے. یہ کھیوڑا کی جو کانیں ہیں، نمک کی جو کانیں ہیں اسلام آباد سے قریب تر یہاں پہ، تو یہ پنجاب کا علاقہ ہے. خوشاب جو ہے سکیسر، وادی سون سکیسر جو ہے یہ بھی پنجاب کا علاقہ ہے. اس طرف پھر اگر آ جاتے ہیں ہم تو کے پی کے ساتھ بالکل ملے ہوئے جو بلوچستان کا ایک پہاڑی سلسلہ یہاں پہ آ رہا ہے یہ ہے سلیمان رینج. اور سلیمان رینج کی جو اونچائی ہے یہ اس کو دیکھتے ہیں یہ ہے 3487 میٹر. تو یہ سلیمان ہے، تخت سلیمان جس کو کہتے ہیں. یہ ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کے قریب جو علاقے ہیں درازندہ یہ تخت سلیمان میں آ جاتے ہیں، یہ کوہ سلیمان میں آ جاتا ہے. اس کو اس سے آگے یہ سلیمان رینج ہے. اور پھر سلیمان رینج سے اگر ہم دیکھیں باقی چھوٹے چھوٹے جو پہاڑی سلسلے ہیں تو ایک سندھ کے اندر ہے یہ کیرتھر رینج ہے، اور جو بلوچستان کے اندر ہے وہ سینٹرل مکران رینج ہے، اور راسکوہ رینج ہے بلوچستان کے اندر، اور ایک اور ہے سینٹرل براہی رینج ہے، اور زرغن رینج ہے، اور چاغی ہلز ہیں، چاغی رینج ہے. تو یہ پاکستان کی کل پہاڑی سلسلے جو ہیں آپ کے سامنے ہیں. تو آپ کو تھوڑی بہت ان کے بارے میں معلومات ہونا ضروری ہے کہ کیرتھر رینج جو ہے وہ سندھ میں ہے، بلوچستان میں ہے، کے پی کے میں ہے، کشمیر میں ہے، کہاں پہ ہے. تو یہ کیرتھر رینج جو ہے یہ آپ سندھ میں ہے. یہ سوال بھی ایک دو دفعہ آیا ہے. اس طرح سالٹ رینج کا پتہ کیا کہ سالٹ رینج کہاں پہ ہے، تو سالٹ رینج جو ہے اسلام آباد کے قریب ہے اور یہ بلوچستان، یہ پنجاب کا حصہ ہے. اس طرح چاغی ہلز کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں. تو اس سے متعلقہ ایک سوال ہے، جو پاکستان کا ایٹمی دھماکہ ہوا تھا وہ بھی چاغی ہلز میں کیا تھا. تو یہ چاغی ہلز جو ہیں یہ ہماری ایران کے افغانستان کی بارڈر پہ ہیں اور ایران کے بھی قریب پڑتی ہیں چاغی ہلز. اور سینٹرل مکران رینج جو ہے یہ ہماری یہ بحیر عرب کے قریب وہ علاقہ ہے، یہاں پہ یہ پہاڑی سلسلہ ہے. تو امید ہے یہ پہاڑی سلسلے آپ کو کلیئر ہو گئے ہوں گے. آپ ان کی لمبائی بھی اور اونچائی بھی اور یہ مختلف کتابوں سے یاد کر سکتے ہیں. یہاں پہ چونکہ میں نقشوں کی بات کر رہا ہوں تو میں نے یہ بتانا ہے کہ یہ کون سے صوبے میں ہے، کس جگہ پہ ہے، اور اس کی لوکیشن کیا ہے، یہ کس طرف سے ملی ہوئی ہے. تو امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. اچھا، ایک اور نقشہ ہے میرے پاس، یہ دیکھ لیں.
اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا گیا ہے. اب دیکھیں یہ پیلا رنگ جو ہے، پیلے سرکل کو دیکھیں اور نیچے دیکھیں، یہ یہاں پہ پیلے سرکل کو انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو پیلا سرکل ہے یہ ہندو کش رینج آ جاتا ہے. تو اب دیکھیں ہندو کش رینج میں کچھ حصہ خیبر پختونخوا کا آ رہا ہے اور کچھ حصہ افغانستان کا آ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے افغانستان سے یہ شروع ہوتا ہے اور خیبر پختونخوا سے ہوتا ہوا یہ ناردرن ایریاز تک یعنی شمالی علاقہ جات تک چلا جاتا ہے، یہ جن میں یہ ہمارے کوہستان ہے وہاں تک یہ چلا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو سفید حصہ ہے آپ اس کو دیکھیں، جو سفید سرکل ہے، سفید سرکل یہ آپ کے ہمالیہ، یہ آپ کی کراکورم رینج ہے. تو کراکورم رینج کہاں سے شروع ہوتی ہے بھائی؟ یہ آپ کے شمالی علاقہ جات سے شروع ہوتی ہے اور چائنا میں بھی چلی جاتی ہے اور اس کا یہ چائنا میں چلی جاتی ہے. اب اس کے بعد جو سبز سرکل ہے، سبز دائرہ ہے، اس کو آپ دیکھیں تو یہ کہاں سے؟ یہ خیبر پختونخوا سے، یہ آپ کے سبز دائرہ جو ہے یہ ہمالیہ رینج ہے، یہ نیچے لکھا ہوا ہے اور یہ ہمالیہ رینج آپ کی خیبر پختونخوا سے سٹارٹ ہوتی ہے. جموں کشمیر اس کے اندر آ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جموں کشمیر سے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری یعنی جو ہماری یہ پہلے آزاد کشمیر آتا ہے، پھر اس کے بعد جموں کشمیر آتا ہے اور اس کے بعد یہ پھر انڈیا میں چلا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگلا سلیمان رینج ہے، کوہ سلیمان جس کو تخت سلیمان بھی کہتے ہیں، یہ آپ دیکھیں یہ کچھ فاٹا کے علاقے میں تھوڑا آ جاتا ہے. یہ جو ایف آر ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقہ یعنی درازندہ وغیرہ، اب تو یہ فاٹا نہیں رہا لیکن یہ یہاں پہ اس میں ہے. اور یہ پھر کوئٹہ تک چلا جاتا ہے، کوئٹہ سے آگے بلوچستان تک. تو یہ سب کا سب جو پہاڑی سلسلہ ہے اس کو آپ سلیمان رینج کہتے ہیں. تو یہ 4 بڑے سلسلے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے سلسلے جو ہیں ان میں پھر وہ نمک کی کانیں ہیں جن کو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیا ہے، سالٹ رینج اور کیرتھر رینج ہے سندھ کی اور مکران رینج ہے بلوچستان کی اور چاغی ہلز ہیں بلوچستان کی. تو یہ سلسلے ہیں یعنی بڑے سلسلے جو ہیں یہاں پہ ہمارے پاس 4 ہیں، جن میں ایک آپ کا کراکورم ہے اور ایک آپ کا ہمالیہ ہے اور ایک ہندو کش ہے اور ایک سلیمان رینج ہے. تو سلیمان رینج جو ہے یہ ڈیرہ اسماعیل خان درابند سے آگے سے سٹارٹ ہوتا ہے، درابند سے، اور یہ چلا جاتا ہے آپ کا کچھ فاٹا کے علاقوں میں اور پھر اس طرف سے ہوتا ہوا یہ کوئٹہ تک چلا جاتا ہے، بلکہ کوئٹہ سے بھی بہت آگے تک چلا جاتا ہے. یہ ایک بڑا پاکستان کا پہاڑی سلسلہ ہے. دوسرا جو بڑا سلسلہ ہے پاکستان کے اندر آنے والا وہ ہے ہندو کش رینج، جو افغانستان سے سٹارٹ ہوتی ہے اور ہمارے خیبر پختونخوا کے آدھے علاقے جس میں یہ ہمارا جنوبی وزیرستان آ جاتا ہے، پورے کا پورا جنوبی وزیرستان ہے اور شمالی وزیرستان ہے، اور شمالی وزیرستان سے یہ ہوتا ہوا یہ شمالی علاقہ جات کو نکل جاتا ہے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا ہمالیہ رینج. تو ہمالیہ رینج جو ہے یہ ہمارے ناردرن ایریاز سے ہوتا ہوا ہمارے گلگت بلتستان سے ہوتا ہوا جموں آزاد کشمیر کے کچھ علاقوں میں آتا ہے اور پھر اس کے بعد جموں کشمیر اور پھر انڈیا کی طرف چلا جاتا ہے. اور یہ سب سے اونچا پہاڑی سلسلہ، بڑا پہاڑی سلسلہ ہے اور پھر یہ جاتا ہے نیپال کو اور بھوٹان تک چلا جاتا ہے. اور جو ہمارا ایک کراکورم رینج ہے، یہ کراکورم رینج ہماری شمالی علاقہ جات سے ہوتی ہوئی چائنا میں داخل ہو جاتی ہے اور وہاں تک چلی جاتی ہے. تو یہ پہاڑی سلسلے ہیں. پھر اس کے بعد چھوٹے پہاڑی سلسلے آ جاتے ہیں، 4-5 چھوٹے چھوٹے پہاڑی سلسلے ہیں جن میں ایک ہمارے وادی سون کے ہیں، یہ خوشاب کے ہیں، سون وادی سون سکیسر رینج اس کو کہتے ہیں، سون رینج بھی کہتے ہیں، سکیسر رینج بھی اس کو کہتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس اگلا جو آ جاتا ہے وہ ہے ہمارا کیرتھر رینج ہے اور ایک ہمارا مکران رینج ہے. کیرتھر رینج جو ہے وہ سندھ کے اندر آتا ہے اور جو مکران رینج ہے وہ ہماری بلوچستان کے اندر آتا ہے اور چاغی ہلز جو ہیں وہ بھی بلوچستان کے اندر آتی ہے. اس کے بعد اگلا نقشہ جو ہے وہ ہمارا ہے خیبر پختونخوا کا. تو خیبر پختونخوا کے نقشے کو آپ ذرا دیکھیں تو اس کو یہ تو ہمیں وہ نقشہ ہے ہمارے پاس جو ہم نے کتابوں میں دیکھا ہے.
اس نقشے کو تھوڑا دیکھیں، مزید تھوڑا بڑا کرتے ہیں تاکہ یہ کلیئر ہو جائے یہ نقشہ. یہ دیکھیں یہاں پہ یہ سراغر رینج جو ہے، یہ سراغر ایک چوٹی ہے جس کو سرغر بھی ہماری اپنے زبان میں کہتے ہیں. یہ 7338 میٹر بلند ہے. اور اس کے بعد پاکستان کے اندر ایک اور چوٹی ہے نوشاک، یہ 7492 میٹر اونچی ہے. اور اس کے بعد پھر ترچمیر ہے، یہ 7708 میٹر. یہ پاکستان کی دوسری بڑی چوٹی ہے، اور پاکستان کی سب سے بڑی چوٹی جو ہے وہ K2K جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. تو اس طرح یہ پاکستان، یہ خیبر پختونخوا کا نقشہ ہے. تو خیبر پختونخوا کے نقشے کو یہ تو ہم دیکھتے رہتے ہیں جو ہمارے پاس کتابوں میں. اگر ہم جس طرح بیٹھے ہیں ہمارے مغربی سمت جو ہے یعنی قبلے کی سمت جو ہے، اگر اس طرف اس کو دیکھ لیں تو یہ نقشہ ایسے ہو جائے گا. اس کو دیکھیں. اب ہمارے مغرب میں یعنی ہمارے ویسٹ میں افغانستان آ جاتا ہے، خیبر پختونخوا کے ویسٹ میں. اور خیبر پختونخوا کے ایسٹ میں مشرق میں کون سا علاقہ آ جاتا ہے بھائی؟ یہ پنجاب آ جاتا ہے. اور خیبر پختونخوا کے جو نارتھ سائڈ ہے، شمالی علاقے آ جاتے ہیں. اس میں گلگت بلتستان آ جاتا ہے اور آزاد کشمیر آ جاتا ہے. اور اس کے جو ساؤتھ ہے اس میں بلوچستان آ جاتا ہے. تو یہ اس طرح سوال آ جاتے ہیں. یا پھر اس طرح کے بھی سوال آ جاتے ہیں کہ ڈیر اسماعیل خان کے ساؤتھ میں کون سا ڈسٹرکٹ ہے؟ تو ڈیر اسماعیل خان کے ساؤتھ میں جو ہے وہ ڈسٹرکٹ جو ہے وہ ضلع شیرانی ہے، بلوچستان کا ڈسٹرکٹ ہے. اور ڈیر اسماعیل خان کے جو نارتھ ہے اس میں بنو ڈسٹرکٹ ہے. اور ڈیر اسماعیل خان کے جو ساؤتھ ہے اس میں ساؤتھ وزیرستان ہے. یہ اس میں ساؤتھ میں ٹانک ہے اور ڈیر اسماعیل خان کے ایسٹ میں جو ہے وہ بکھر ہے. تو یہ نقشہ خیبر پختونخوا کے اس لیے دکھایا گیا ہے کہ اس کو آپ دیکھ لیں، اس کے مختلف اضلاع کو بھی آپ دیکھ لیں. اچھا، اس میں پھر یہ دیکھ لیں یہ یہاں پہ جو ہے خیبر پاس کہاں پہ ہے. تو خیبر پاس جو ہے یہ پشاور کے قریب ہے خیبر پاس. اور خیبر پاس پشاور کو افغانستان سے ملاتا ہے، درہ خیبر جس کو ہم کہتے ہیں. اس طرح 3-4 درے جو ہیں بڑے مشہور ہیں. ایک درہ ٹوچی ہے، ایک درہ گمل ہے، اور ایک درہ خیبر ہے، اور ایک درہ جو ہے وہ چائنا کا جو درہ ہے، جو چائنا کی طرف ہے وہ خنجراب پاس ہے جو پاکستان کو چائنا سے ملاتا ہے. اور یہ جو خیبر پاس ہے یہ پاکستان کو پشاور کو افغانستان سے ملاتا ہے. اور جو درہ گمل ہے یہ ڈیر اسماعیل خان کو ملاتا ہے افغانستان سے. اور درہ ٹوچی جو ہے یہ بنو کو ملاتا ہے افغانستان سے. تو یہ 4 درے جو ہیں یہ بہت مشہور ہیں. ان کو اردو میں درہ کہتے ہیں اور انگریزی میں پاس ان کو کہتے ہیں. اس کے بعد اگلا جو ہمارا نقشوں سے متعلق سوال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے دریا جو ہیں یہ کہاں کہاں سے نکلتے ہیں. تو پاکستان کے 4 بڑے دریا ہیں. ویسے تو چھوٹے چھوٹے بہت سارے دریا ہیں لیکن بڑے جو دریا ہیں وہ دریائے سندھ ہے جس کو انڈس ریور کہتے ہیں، دریائے جہلم ہے، دریائے چناب ہے، دریائے ستلج ہے. تو یہ دریا جو ہیں یہ سب کے سب آپ دیکھ لیں. اس میں جو سبز کلر ہے یہ پاکستان کا علاقہ ہے اور جو نیلا کلر ہے یہ انڈیا کا علاقہ ہے. تو ستلج، چناب، جہلم اور انڈس جو ہیں یہ دریائے سندھ یہ سب کے سب کہاں سے نکلتے ہیں بھائی؟ یہ انڈیا سے ہی نکلتے ہیں. اور پھر یہ تینوں جو دریا ہیں باقی ستلج، چناب، جہلم یہ دریائے سندھ میں انڈس میں ہی شامل ہو جاتے ہیں اور آخر میں یہ سمندر میں گر جاتے ہیں. اور پاکستان کا سب سے بڑا دریا جو ہے وہ دریائے سندھ ہے. تو اب آگے ہم دیکھتے ہیں ان دریاؤں کی لمبائیاں کیا ہیں. تو ہمارے پاس یہ دیکھیں دریائے جو سندھ ہے، انڈس ریور جو ہے، اس کی لمبائی جو ہے وہ 3180 کلومیٹر ہے. 3180 کلومیٹر یہ آپ نے یاد رکھنی ہے کیونکہ یہ سوال آ جاتے ہیں. اسی طرح دریائے چناب جو ہے اس کی
960 کلومیٹر ہے. دریائے جہلم جو ہے اس کی 725 کلومیٹر ہے لمبائی. دریائے ستلج کی 1450 کلومیٹر ہے. دریائے کابل جو ہے اس کی لمبائی جو ہے وہ 700 کلومیٹر ہے. دریائے راوی کی جو لمبائی ہے وہ 720 کلومیٹر ہے. دریائے سوات کی 240 ہے. دریائے نیلم کی 245 ہے اور دریائے گمل کی 400 کلومیٹر ہے. اچھا، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ جو دریائے گمل ہے، ابھی تو گمل زام ڈیم اس پہ بن گئے، ورنہ پہلے یہی جس کو ہم نالا گمل یہاں کہتے ہیں، یہ آ کر پھر مختلف چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو کر آخر میں دریائے سندھ میں ہی یہ گر جاتا تھا. تو پاکستان کے جتنے بھی دریا ہیں، میجورٹی دریا، اکثریت دریا جو ہیں وہ دریائے سندھ میں ہی گر جاتے تھے. اس طرح جو وادی سون کا دریا ہے، سون ریور، وہ 250 کلومیٹر کا ہے. پنج ند ریور جو ہے یہ پنجاب کا ہے، 71 کلومیٹر ہے. کنار جو ہے یہ ہمارے ادھر شمالی علاقہ جات کا ہے، یہ 480 کلومیٹر ہے. یوب جو ہے دریا یوب، یہ 410 کلومیٹر ہے. اس طرح باقی جو لکھے ہوئے ہیں یہ آپ کے لیے ہی میں نے لکھے ہیں. جو ان میں نہیں لکھے ہوئے ان کو چھوڑ دیں، جو لکھے ہوئے ہیں آپ ان کو ضرور یاد کر لیں. ان کی لمبائیوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. تھوڑی سی تفصیل ہم اگر مزید دریاؤں کے بارے میں دیکھ لیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں دریائے راوی جو ہے اس کی تفصیل بھی بتائی گئی ہے کہ پاکستان کا چھوٹا دریا ہے. اس کی لمبائی 720 کلومیٹر ہے اور یہ سنتاس معاہدے کے تحت اس کو جو ہے ہم نے انڈیا کو دے دیا تھا. اس سے پہلے یہ اس کو لاہور کا دریا کہتے ہیں، یہ لاہور پہ تھا. ابھی چونکہ یہ راوی کی جو پل ہے اس سے پانی ہمیں وہ انڈیا نے اس کا پانی بند کیا ہوا ہے، چونکہ ہم نے 1960 کے معاہدے کے تحت ان کو دیے ہوئے. اسی طرح دریائے جہلم کو دیکھ لیں، اس کے متعلق بھی تھوڑی بہت تفصیل یہاں پہ لکھی ہوئی ہے. دریائے سندھ، دریائے چناب، دریائے ستلج پہ. اس کے بعد جو اگلا ہمارا سوال ہے وہ ہے بیراج سے متعلق. یہ جو ڈیم ہوتے ہیں، یہ ڈیم کہاں پہ بنائے گئے، کس دریا پہ بنائے گئے. یہ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ جو آپ کو فلاں ڈیم جو ہے یہ کس جگہ پہ بنایا گیا ہے. تو آپ دیکھیں یہ اوپر والے جو 3-4 ڈیم ہیں یہ ہیں تو انہی ستلج اور راوی پہ ہیں، لیکن چونکہ یہ انڈیا کے ہیں اس لیے ہم ان کو نہیں دیکھتے. جو لائن کے نیچے کا حصہ ہے وہ پاکستانی ڈیم ہے. اور ان ڈیموں میں بھی آپ دیکھیں تو جو ہمارے مشہور ڈیم ہیں وہ کالا باغ ڈیم ہے جو بانی سکا، اور رسول ڈیم ہے جو 1967 میں جہلم پہ بنایا گیا. اور اس کے بعد ایک چشمہ بیراج جو ہے ہمارا یہ 1971 میں بنایا گیا ہے، یہ انڈس پہ بنایا گیا، دریائے سندھ پہ بنایا گیا ہے. اور توسا بیراج جو ہے یہ بھی دریائے سندھ پہ بنایا گیا ہے 1958 میں. گدو بیراج جو ہے یہ 1962 میں دریائے سندھ پہ بنایا گیا ہے. سکر بیراج بھی نہیں بنایا جا سکا. اور جو کوٹری بیراج ہے یہ 1955 میں. اور اس طرح اگر دیکھ لیں جو نئے بیراج بنے ہیں جیسے گمل ڈیم ہے، گمل ڈیم کو بھی دیکھ لیں. اور باقی اگر کوئی ڈیم ہو، اور پھر ڈیموں میں آپ یہ دیکھ لیں کہ ان میں بڑا ڈیم کون سا ہے، کس کے اندر کتنی پانی کی کیپیسٹی ہے، کتنا کیوسک پانی کس کے اندر ٹھہر سکتا ہے، اور انرجی جنریشن پاور کس کی کتنی ہے. امید ہے آج کا یہ لیکچر آپ کے لیے مفید ہوگا اور اس سے متعلقہ سوالات بھی آپ دیکھیں گے، کیونکہ جو NDS کا پیپر ہوتا ہے یہ ایک ٹیکنیکل پیپر ہوتا ہے. میں امید کرتا ہوں یہ ٹیکنیکل چیزیں جو آج میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں آپ کو فائدہ دیں گی. آپ اپنی رائے سے ضرور مطلع کیجیے اور اس سے متعلقہ بھی رائے آپ دیتے رہیے، اور جس کی جو سجیشن ہو اس کو بھی ویلکم کیا جائے گا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو کامیاب کرے. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.